حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باندی کا عبرتناک صبر۔ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بڑے بہادر اور بہت سخت تھے۔ آپ کی بہادری کہاوت بن گئی تھی، تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیہ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت باندی، کس لالچ نے تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ آپ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ لبنیہ پہلے تو ڈر گئی، گھبرا گئی، پر جب عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سی لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہے تو اسے جوش آیا۔ اس نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد کوئی مالدار نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیہ نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، بے وقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کمبخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیہ نے عاجزی سے کہا، میرے آقا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، انہوں نے لبنیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہ پاتی؟ لبنیہ تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ عمر مارتے مارتے تھک گئے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیہ، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیہ نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی بوٹی اڑا دو، ہڈیاں توڑ دو، تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دوں۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر کو اس کے جواب پر بڑا طیش آ گیا۔ اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن اس کی اس بات سے ان کو اتنا طیش آیا کہ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ جب لبنیہ پٹ رہی تھی تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو گئے تھے اور ہر آدمی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیوں کی پرواہ تھی نہ مار کی۔ وہ بے زبان جانور کی طرح پٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔